اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ کمر اور گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ ذرا سا ہلی تو کراہ نکلی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے جانے کب سو گئی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 7 ہو رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو اس کی نظر صوفے پر آڑے ترچھے لیٹے عالم پر گئی۔ اسے افسوس ہوا تھا، کل وہ غصے میں اسے کچھ زیادہ ہی سنا گئی تھی۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی دیر تک نہیں سوتا تھا۔ نظریں دوڑائیں لیکن ولی کہیں نظر نہیں آیا۔ گہری سانس لیتے وہ اس کی طرف مڑی۔ عالم! اینا نے اس کے قریب رکتے اسے پکارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ علی! اس نے پھر سے پکارا لیکن وہ کسمسایا تک نہیں۔ اینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کی نیند بہت کچی تھی۔ علی اٹھ، صبح ہو گئی۔ این نے اس کے بازو کو ہلایا لیکن وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اسے یوں لگا جیسے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ علی! اینا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تپ رہا تھا۔ شٹ! جانے کب سے وہ یوں بخار میں پنک رہا تھا۔ اس سے لب بھینچتے سوچا تھا، عالم! عالم! اینا نے اس کے گال تھپ تھپاتے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ غنودگی میں تھا۔ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ بوا! بوا کوئی ہے؟ اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ اندر آتے ولی نے حیرت سے اسے چلاتے سنا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اینا کیا ہوا بچے؟ اس کی طرف بڑھتے پوچھا۔ ولی دیکھیں عالم کو کیا ہو گیا، اٹھ ہی نہیں رہا۔ وہ ولی کی آواز پر تیزی سے اس کی طرف مڑی تھی۔ اچھا ریلیکس، میں دیکھتا ہوں۔ ولی اس کے پریشان چہرے کو دیکھ اسے ریلیکس رہنے کا کہتے عالم کی طرف بڑھا۔ عالم اٹھو۔ ولی نے اس کا کندھا ہلایا۔ اسے تپش سے محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ٹیمپریچر چیک کیا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ عالم کے نیم بے ہوش وجود کو دیکھتے اینا سے کہا، پانی لاؤ۔ اینا سے کہتے اس نے عالم کو پھر سے بیدار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ذرا سا کسمسا بھی نہیں رہا تھا۔ اینا سے پانی لیتے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے لیکن وہ بے سود پڑا تھا۔ ولی، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، اینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ ولی نے سر ہلاتے گارڈ کی مدد سے اسے گاڑی میں لٹایا اور وہ دونوں ہاسپٹل کی طرف چل دیے۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر، میرا بھائی کیسا ہے؟ ڈاکٹر کے باہر آتی اینا تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ڈاکٹر اینا، آپ کے بھائی کو بہت تیز بخار ہے۔ انہوں نے کسی چیز کو اپنے سر پر شدت سے سوار کیا ہے۔ ٹینشن اور سٹریس سے ان کا بخار زور پکڑتا چلا گیا۔ اینا جس ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی ولی اسے وہیں لایا تھا، اس لیے ڈاکٹر اسے جانتی تھی۔ ہم انجیکشن بھی نہیں دے سکتے جب تک بخار کا زور ٹوٹ نہیں جاتا۔ فی الحال انہیں بس ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں، بخار کچھ کم ہوگا تو ہم انجیکشن اور میڈیسن دیں گے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ولی نے اینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی تو ولی نے اسے دیکھا جس کا چہرہ آنسو روکنے کی کوشش سے سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اسے بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ ولی اس کے گرد بازو پہ ہلاتا پیار سے بولا۔ ولی، مجھے اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رات میں نے غصے میں اسے بہت بڑی بات کہہ دی، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ بہتے آنسوؤں سے بولی تھی۔ نہیں میرا بچہ، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ عالم ٹھیک ہو جائے گا تو کل رات کے لیے اسے سوری بول دینا۔ آؤ شاباش، اس کے پاس چلتے ہیں۔ ولی اسے سمجھاتے ایمرجنسی وارڈ کی طرف اسے لے گیا۔ کچھ دیر تک اس کا بخار کم ہوا تو ڈاکٹر نے اسے ڈرپ اور انجیکشن دیے، تب جا کے اسے ہوش آیا تھا۔ تم نے ہمیں ڈرا ہی دیا، ولی اس کے پاس بیٹھتے اسے گھورتے بولا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ عالم بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ مہر کہاں ہے؟ اس سے اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے پوچھا۔ باہر ہے، میں بھیجتا ہوں اسے۔ ولی اسے کہتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سر جھکائے ولی کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ولی نے اسے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا، وہ سمجھتے سر ہلا گیا۔ آئی ایم سوری، وہ جھکے سر سے بولی تھی۔ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، میں بس غصے میں تجھے ایسا بول گئی تھی۔ آئی سویئر، میں نے دل سے نہیں کہا تھا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ عالم نے مسکراتے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ، وہ نرمی سے بولا۔ مہر اس کے قریب چلی آئی۔ عالم نے ذرا سا اوپر ہوتے اس کے سر پر چپت لگائی۔ تجھے لگتا ہے میں تیری باتیں سیریس لیتا ہوں؟ مجھے پتا ہے تو صرف ایویں ہی بولتی ہے کیونکہ دماغ تو تیرے پاس ہے نہیں جو سوچ کے بولے۔ عالم حفقی سے اسے دیکھتا بولا تو مہر نے اسے گھورا جبکہ ولی کا کہکا گونجا تھا۔ آپ دونوں کے پاس تو جیسے بہت ہے نا دماغ، وہ خفا سی بولی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، دونوں نے فخر سے کالر جھاڑے۔ اینا پاؤں پٹکتی وہاں سے چلے گی، پیچھے وہ دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔ کہاں؟ ولی کو باہر جاتے دیکھ وہ جلدی سے اس کے سامنے۔ کہاں مطلب؟ ریسٹورنٹ؟ ولی نے حیرانگی سے اسے دیکھتے کہا۔ دوپہر تک وہ لوگ عالم کو گھر لے آئے تھے۔ ولی دونوں کو ڈراپ کرتے واپس جانے لگا تو وہ بے ساختہ پوچھ پڑتی۔ جی نہیں، کہیں نہیں جا رہے آپ؟ بھول گئے کل نکاح ہے آپ کا، وہ بھی یہیں ہونا ہے؟ کوئی تیاری شیاری کرنی ہے یا نہیں؟
वो दोनों हाथ कमर पर रखते उसे घूरते बोली। वली ने उसकी बात सुनते हॉर्न पीछे थे। सुबह की तल कलामी याद करते उसका दिल हर चीज से उचाट हुआ था। अब कहाँ खो गए? ऐना उसके सामने चुटकी बजाते बोली। हाँ, कहीं नहीं। बताओ क्या तैयारी करनी है? वो बालों में हाथ फेरते गहरी सांस भरते बोला था। आ जाए, इधर बहुत काम है। वो उसका बाजू पकड़ती बोली। और तुम बैठ के भी काम कर सकते हो। ये नंबर लिख दिए हैं मैंने, डेकोरेशन वाले और फूल वालों का। उन पे कॉल करके बुलाओ इन्हें। वो आलम को ऑर्डर देती बोली। जो मुंह बनाते फोन उठा गया। वो रात वाली बात भुलाए नॉर्मल बिहेव कर रही थी, इसलिए वो दोनों भी नॉर्मल रहे। अस्सलाम वालेकुम। बीजान की आवाज़ पर वो दोनों हैरत से मुड़े, जबकि ऐना उन्हें आते देख मुस्कुराती उनकी तरफ बढ़ गई। वली चेहरे पर सख्ती लिए सबको देख रहा था, जबकि ऐना अब मुस्कुरा कर सबसे मिल रही थी। उन्हें मैंने बुलाया है। सबको बिठाती वो वली और आलम के पास आते धीमे लहजे में बोली थी। क्यों? आलम ने सख्ती से इस्तफसार किया था। क्यों मतलब? कल वली का निकाह है तो लगना भी चाहिए। छोटी सी ढोलकी है। वो कंधे उचकाती उनकी तरफ बढ़ गई। वली और आलम मारे बन के सबको सलाम करते उनके पास ही बैठ गए। ऐना बच्चे, रात को जो भी हुआ, मामा भी कुछ बोलती। ऐना उनकी बात काट की। मामा रात गई बात की, छोड़ दें। वो मुस्कुरा कर बोली थी। अच्छा तो फिर लो अपनी इमानत। रूहा मामा उसकी तरफ एक पैकेट बढ़ाते बोली। ऐना समझ चुकी थी कि वो कल रात वाली इमानत थी जिसके बदले में उसकी जात को तमाशा बनाया गया था। उसके चेहरे पर साया सा लहराया। मैं जानती हूँ बच्चे, कल जो भी हुआ उसके बाद शायद तुम ये ड्रेस ना लो, लेकिन कुछ भी सोचने से पहले ये सोच लेना कि ये तुम्हारा हक और इमानत है। मलिहा की मोहब्बत सोच लेना, उसने बहुत मोहब्बत और चाव से ये जोड़ा बनाया था। रूहा मामा उसके चेहरे के तासुरात पढ़ते बोली थी। वो गहरी सांस भरते शुक्रिया कहते वो ड्रेस थाम गई। वशा और आदि भी कॉलेज से आ चुके थे। ऐना ने हॉस्पिटल से 2 दिन की छुट्टी ली थी। शाबिला की सभी औरतें और आयत रात वहीं थी। छोटी मोटी मस्ती करते रात गए तक ढोलकी का फंक्शन जारी रहा। मुर्तसिम ने ऐना को बहुत कॉल्स की, लेकिन उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन मुर्तसिम था कहाँ, कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह सुबह से ही घर से गायब था। एन एन आयत ने उसका बाजू हिलाया। हाँ क्या हुआ? वो आंखें मसलती उठ बैठी। क्या हुआ, ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से उसे देखती बोली। अरसल आयत को लेकर 2 माह से अपने माँ बाप के पास आउट ऑफ कंट्री था। वो लोग कुछ दिन पहले ही वापस आए थे। उसका तीसरा महीना चल रहा था। ऐसे में अरसल ने उसका बहुत ख्याल रखा था। आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, वो मुंह लटकाती बोली। ऐना ने उसे घूरा। आधी रात को तुझे आइसक्रीम खानी है? वो बाल बांधती उठी थी कि उसके लिए फ्रिज से आइसक्रीम ला सके। अभी वो उठी ही थी कि उसकी खिड़की से किसी ने रूम में छलांग लगाई। आह, उसकी चीख बेसाख्ता थी। क्या कर रही है, मरवाएगी? अरसल जल्दी से उसके चेहरे पर हाथ रखता उसकी चीख का गला घोंट गया, जबकि आयत ने आंखें फैलाते उसे देखा था। ऐना ने उसके पेट में कोहनी मारी। तो ऐसे चोरों की तरह आएगा तो पीटेगा ही ना? वो सांस बहाल करती बोली थी। लेकिन तू यहाँ कर क्या रहा है? एक रात भी बीवी के बगैर रहा नहीं जाता तेरे से। वो उसे घूरती बोली। अरे मैं तो तुम दोनों के लिए कुछ लाया था। वो अपने हाथ में पकड़े शॉपर दिखाता बोला। क्या? एहन ने आईब्रो झुकाते पूछा। वही जिससे देख तुम दोनों के मुंह में पानी आ जाएगा। वो गोलगप्पे निकालते बोला। ऐना और आयत दोनों की आंखें चमकी थी। गोलगप्पे? वो दोनों एक साथ चीखी। आहिस्ता लड़कियों, क्यों कान के पर्दे फाड़ने हैं? वो कानों में उंगलियां ठूंसते बोला, लेकिन वो दोनों से इग्नोर करती गोलगप्पों पर टूट पड़ी। वैसे तुझे कैसे ख्याल आ गया इस वक्त? ऐना खट्टा मीठा पानी पीती अरसल से बोली। बस, मुझे पता था मेरी बीवी को रात जरूर कुछ ना कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। वह फखर से कॉलर झाड़ता बोला। मुझे पहले ही पता था, ये मेहरबानी सिर्फ तेरी बीवी की वजह से है। ऐना उसे तकिया मारते बोली। अब दफा हो यहाँ से। वो उसे दूसरा तकिया भी मारते बोली। आयत देख रही हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे पति देव पर जुल्म हो रहा है। वो मसनूई आंसू साफ करता बोला। तो आप हो जाए ना? वो खाते मसरूफ अंदाज में बोली। क्या? अरसल ने हैरानी से उसे देखा। दफा? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था, और इधर ऐना का कहका छूटा था। अरसल ने सदमे से उसे देखा। आयत ने लब दबाए थे। मेरे कहने का मतलब था कि अब चले जाए ना, गोलगप्पे तो खा लिए हमने। वो मासूमियत से आंखें पटपटाती बोली। मैं सदके जाऊं इस मासूमियत के। हाँ, बस अपना काम निकलवा लिया और बस टाटा बाय बाय। वो उसे घूरता उठा था। अरसल, शराफत से यहाँ से जा। ऐना उसे उंगली दिखाती बोली थी, जबकि अरसल ने खींचकर उसे ब्लैंकेट में लपेट दिया। ऐना उसमें उलझ गई, जबकि वो मौका पाते हैरान बैठी आयत के होंठों को जोर से चूमता उसे आंख मारता जैसे आया था वहीं से वापस चला गया। अरसल, मैं तुझे। ऐना ब्लैंकेट को बमुश्किल अलग करते दांत पीसती बोली थी, लेकिन वो तो वहां था ही नहीं। कहाँ गया? उसने सदमे से आयत से पूछा, क्योंकि अभी तो वो वहीं था।
چلے گئے، وہ مسکراہٹ دباتے بولی۔ اینا نے کھڑکی کو دیکھا اور پھر آیت کو، اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ نئی صبح بہت سی امیدیں، بہت سے پیغام اور بہت سے راز لائی تھی۔ پورے فارم ہاؤس میں اس وقت شور مچا ہوا تھا۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ نکاح یہی ہونے والا تھا، جس کا خاص انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ یہ ولی کا فارم ہاؤس تھا، زہرا کے لیے سرپرائز تھا، اس لیے احمد ولا کے بجائے یہاں نکاح رکھا گیا تھا۔ جمعے کے بعد نکاح تھا۔ خواتین اس وقت اپنی تیاری میں مصروف تھیں، جبکہ مرد حضرات جمعے کی نماز کے لیے گئے تھے، سوائے قاسم بابا کے۔ ولی جلدی کریں، دلہن والے آتے ہوں گے۔ وہ کان میں جھمکا پہنتی مصروف انداز میں نیچے اترتی بولی تھی۔ ٹی پنک کلر کا وہی گاؤن جو اس نے وشا کے ساتھ لیا تھا اس پر بہت جچ رہا تھا، وہ اس کے گھٹنوں تک تھا، ہلکا ہلکا سا کام ہوا تھا اس پر، جبکہ ٹراؤزر نہیں بلکہ پلازو بالکل سمپل تھا جس پر کہیں کہیں کوئی ایک دانے جتنا موتی لگا تھا، جبکہ دوپٹے پر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ستاری سے کام ہوا تھا اور سائڈوں پر گوٹی کا کام ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں بالوں کو نیچے سے کرل کرتے کھولا چھوڑا ہوا تھا، وہ اتنے میں ہی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے تم ادھر آ، ولی اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے بولا۔ اینا نہ سمجھی سے اسے دیکھتے اس کے قریب آ گئی۔ ولی نے اس کے سر پر سے پیسے وارتے ملازمہ کو دیے۔ اینا نے اسے گھورا، جبکہ ولی کندھے اچکا گیا، تبھی لڑکی والے آ گئے کا شور اٹھا تھا۔ ماما لوگوں نے ان سب کے استقبال کیا تھا۔ زہرا والوں کی طرف سے کچھ لوگ ہی تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، جبکہ زہرا کو سیدھا پارلر سے یہاں لایا جا رہا تھا۔ ہر چیز پوری تھی، انتظار تھا تو بس دلہن کا، جبکہ ولی کو کسی اور کا بھی شدت سے انتظار تھا۔ وائٹ کرتے پر بلیک واسکٹ پہنے، بالوں کو جل سے پیچھے کی طرف سیٹ کیا گیا تھا۔ کچھ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سے وہ سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے تیکھے نکوش سے وہ ہر کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی کالی آنکھیں سکیڑتا تو یوں جیسے پوری دنیا ان میں سمیٹ لیتا ہو۔ زہرا کو گاڑی سے اس کی کچھ کزنس نے اتارا تھا۔ وائٹ کلر کا لہنگا پہنے وہ ان کے ہمراہ سہج سہج کر قدم رکھ رہی تھی، اور اس کے سر پر چادر سے گھونگھٹ کیا گیا تھا، اس لیے اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بے دلی سے یہ سب جیسے تیسے برداشت کر رہی تھی۔ رات سے رو رو کر اس کی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ اس کی کزنس نے اسے لا کر لان میں اس کی جگہ پر بٹھا دیا جو دلہن کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس طرف صرف دلہن والے تھے، جبکہ دوسری طرف دلہے والے۔ درمیان میں پھولوں کی دیوار بنائی گئی تھی، اور اس کی ماما نے اس کے سر پر سے چادر ہٹا دی۔ اب اس کے چہرے پر لال دوپٹے کا گھونگھٹ تھا۔ دلہن کے آتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ دلہے والے سب ایک طرف تھے، اس لیے وہ شاویلا کے کسی فرد کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ لڑکے کو بلائیں، نکاح شروع کرتے ہیں، زہرا کے ماموں نے عالم بابا سے کہا تو وہ سر ہلاتے ولی کو لینے چل دیے۔ ولی کس کا انتظار کریں؟ اینا اسے ادھر سے ادھر چکر کاٹتے دیکھ حیرانی سے بولی تھی۔ ولی کچھ بولتا کہ اس کی نظر سامنے سے آتے مرتسم پر پڑی، اس سے شکر کا سانس لیا، جبکہ مرتسم گلے میں ڈالی شال کو صحیح کرتے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اینا نے ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا تھا جو وائٹ کرتا شلوار پہنے گلے میں بھوری چادر ڈالے سیدھا اس کے دل میں اترا تھا۔ میرے خیال میں کسی کو اب بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، ولی نے اسے گھورتے طنز کیا تھا۔ مرتسم مسکرایا تھا، وہ اس کے مقابل آتے رکا تھا۔ کچھ پل دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مرتسم نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا تھا۔ میں کیسے نہ آتا، میرے یار کا نکاح تھا۔ اس سے الگ ہوتے مرتسم مسکراتے لہجے میں بولا۔ ولی بھی سارے گلے شکوے مٹاتے مسکرا دیا۔ اگر آج تو نہ آتا نا تو میں تیری ہڈی پسلی ایک کر کے تیری ساری ہیکڑی نکال دیتا۔ ولی زور سے اسے گلے لگاتا بولا تھا۔ اینا لب کاٹتی برائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جو اسے اگنور کر رہا تھا۔ چل اب، وہ اسے خود سے الگ کرتے بولا۔ ہاں چل این، ولی اینا سے بولتا مرتسم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اینا کی نم آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، وہ اسے ایسے اگنور کر گیا جیسے اس کا وجود وہاں ہو ہی نہ۔ بری آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر پھسلا تھا، وہ سختی سے گال رگڑتی ولی کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ آیت کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ولی کے ساتھ بیٹھے مرتسم نے کنکھیوں سے اس کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھی تھی، وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ بسم اللہ کرے مولوی صاحب، عالم بابا نے کہا تو ان کی آواز پر زہرا نے چونک کر سر اٹھایا تھا، لیکن پھولوں کی دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس پار دیکھ نہیں پائی۔ تب تک مولوی صاحب بھی آیات شروع کر چکے تھے۔ زہرا نور شاہ ولد ذاکر شاہ آپ کا نکاح ولی احمد ولد زمان احمد سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر کے عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تو زہرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سنا ہو، لیکن اس کی ماں نے جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ سب پلان تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے پھسلا تھا۔
قبول ہے۔ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتے برائی آواز میں کہا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی اٹھ کے اس کا گریبان پکڑ لے۔ تینوں بار قبول ہے کہنے پر ولی سے پوچھا گیا، جس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ سائن کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ایجاب و قبول اور دعا کے بعد ہر طرف مبارکباد کے شور اٹھا تھا۔ معتصم نے، ارسل، وجدان بھائی، سب نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی تھی۔ زہرا نے لب بھینچتے بہت مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے اتنے بڑے دھوکے پر۔ جاؤ بچے، اسے اندر لے جاؤ۔ اس کی حالت دیکھتے اس کی ماں نے اس کی گزن سے کہا تو وہ سر ہلاتی اسے لیے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے چھوڑتی باہر چلی گئی، جہاں اب ڈھول دھماکے شروع ہو چکے تھے، جبکہ اس کے جاتے ہی زہرا کا زبر ٹوٹ گیا۔ گھونگھٹ الٹتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، غصے میں کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالی تھی۔ سب باری باری اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے سب سے ملتا رہا۔ کچھ وقت تک جب سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ارسل کو اشارہ کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آخر کو اپنی سر پھری دلہن کو سبق جو سکھانا تھا۔ وہ اطمینان سے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ زہرا جو کمرے کے بعد اب اپنی حالت بگاڑنے والی تھی، دروازہ لاک ہونے پر اس نے چونک کر دیکھا تھا، لیکن سامنے ولی کو دیکھتے اس سے تھوک نکلا تھا، جبکہ ولی جیسے ہی لاک کرتے مڑا اس کی نظر جیسے تھم سے گئی۔ آف وائٹ برائڈل لہنگا جس پر گولڈن کام ہوا تھا، برائڈل میک اپ نے اس کے سامنے نقوش کو اس قدر حسین بنا دیا تھا کہ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ دوپٹہ زمین کو سلامی دے رہا تھا، بالوں کا جوڑا جو اب ڈھیلا ہو رہا تھا اس میں سے کچھ آوارہ لٹیاں اطراف میں جھول رہی تھی، جبکہ ماتھے پر لگا ٹیکا چمک رہا تھا۔ تیکھی ناک میں بڑی سی نتھ تھی جس کا موتی لٹکتا اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا، جو سرخ لپسٹک سے مزین تھے۔ اس نے گہری سانس چھوڑتے اس کی دو آتشہ حسن سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ بلا شبہ آج غضب ڈھا رہی تھی، لیکن ولی کو پہلے اسے سبق سکھانا تھا۔ اسے ولی کی پاکیزہ محبت کو گالی دی تھی جس کا انجام ابھی اسے بھگتنا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی گہری نظریں اپنے وجود پر دیکھتے چہرہ خود بخود شرم سے گلابی ہوا تھا۔ دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ وہ لب دبا کر رہ گئی۔ ولی کچھ بھی کہے بغیر اس کی طرف بڑھا۔ زہرا اسے اپنی طرف آتے دیکھ پیچھے کو ہونے لگی۔ دیکھیں وہی رک جائے۔ وہ انگلی اٹھا کر اس سے بولتی، ابھی اپنی بات مکمل کرتی کہ ولی نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کی سینے سے آ لگی۔ دیکھنے ہی تو آیا ہوں اور بہت اچھے سے دیکھوں گا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ زہرا اس کی جسارت پر سرخ پڑی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ہلنے پر ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں چھنکی تھیں اور نتھ کا موتی اس کے لبوں پر بوسے دینے لگا۔ ولی نے مبہوت ہوتے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی مسلسل مزاحمت پر وہ ہوش میں لوٹا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو میں نے تمہیں تمہارے الفاظ پر عمل کر کے بھی نہیں دکھایا۔ اس کی مزاحمت دیکھ ایک بار پھر سے وہی الفاظ یاد آئے تو وہ تیش سے بولا تھا، تو کیا کہہ رہی تھی؟ تھوڑی دبوچتا گرایا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر زہرا کے لب اس کے لبوں کے بہت پاس ہو گئے تھے، جبکہ زہرا اس کی گرفت پر کسمسائی تھی۔ اسے اپنے کہے گئے لفظوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے ہونٹ لرز گئے۔ جواب تو مجھے۔ ولی نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ نہیں، وہ لرزتی آواز میں بولتی شدت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے پھسلے تھے۔ میں ایسا نہ، وہ بھی کچھ کہتی لیکن ولی تیزی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ کوئی بات نہیں بیبی، آج تمہیں بہت اچھے سے بتاؤں گا حوث سے کہتے ہیں۔ آفٹر آل آج میں وہی تو کرنے آیا ہوں، اپنی حوث پوری۔ وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتا بولا تھا، جبکہ وہ بے بسی اور شرمندگی کے احساس سے بری طرح سے رو پڑی۔ ولی نے اس کے رونے پر لب بھینچے تھے۔ وہ ابھی بھی اس سے اپنا ڈر شیئر نہیں کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے اپنی فیلنگز شیئر کرے، اسے بتائے کہ وہ ڈر گئی تھی کسی اور کی ہونے سے۔ ولی نے اس کی نت سے لٹکتے موتی کو غصے سے گھورا تھا جو مستقل اس کے لبوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نت اتار دی۔ زہرا اس کی حرکت پر کام گئی۔ تم تو ابھی سے رونے لگی، ابھی نے شروع بھی نہیں کی۔ بے باکی سے اس کی کمر میں انگلیاں چلاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ سا اس سے پہلے کہ وہ سائیں کہہ کے اسے بے بس کر دیتی، وہ جھکا تھا اور پوری شدت سے اس کی سانسیں خود میں انڈیلنے لگا۔ اس کی پہلے لمس پر وہ ساکت ہوئی تھی، وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ زہرا اس کی اتنی شدت سے اپنے لبوں پر جھکنے سے لڑکھڑائی تو ولی اسے دیوار سے لگا گیا۔ ولی مدہوش سا اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔
लम्हा बलम्हा बढ़ती शिद्दत से उसकी सिसकियां निकली थी जो वली के होंठों में ही दब रही थी, जबकि ज़ोहरा ने उसकी इतनी शिद्दत पर मुज़ाहमत की थी। वली ने उसके अल्फाज याद करते बेरहमी से उसके निचले लब पर दांत गाड़े थे। वो पीछे हुआ तो दोनों की सांस बुरी तरह से फूल रही थी। वो लर्जती कामती उसके सीने पर सर रखे रोने लगी, जबकि वली अब उसकी गर्दन पर जा बुझा अपनी शिद्दत पर घेरता उसे सिसकने पर मजबूर करने लगा। ज़ोहरा ने शदीद मुज़ाहमत की, लेकिन वली उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त बढ़ाते उसे खुद में भींच गया। ज़ोहरा ऊंची आवाज़ में रोने लगी। साईं। वली ने उसकी गर्दन पर दांत गाड़े तो सिसक कर उसे पुकार बैठी। वली उसकी गर्दन से चेहरा निकाले उसे देखने लगा, जो सुर्ख भीगे चेहरे से उसे ही देख रही थी। पता चला कहते हैं, वो उसकी थोड़ी दबोचता बोला था, जबकि ज़ोहरा कुछ कहने की कोशिश करती एकदम उसके पाँव पर पाँव रखती उसके लबों से लब जोड़ गई। वली उसकी पेशकदमी पर साकित हुआ था। ज़ोहरा को अपनी बेबाकी का एहसास हुआ तो वह फौरन से पहले चेहरा पीछे कर गई। साईं, मैंने जो भी बोला गुस्से में बोला था। मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगी। गलती आपकी भी थी। आपने मुझे क्यों धोखे में रखा, इतनी अजियत दी। वो उसके सीने पर सर रखे हिचकियों से रोती बमुश्किल बोली थी। वली के लबों पर हल्का सा तबस्सुम फैला था, लेकिन ज़ोहरा के देखने से पहले वो चेहरे पर संजीदगी तारी कर चुका था और उसने नरमी से उसका चेहरा अपने सामने किया। डर क्यों गई थी, जबकि तुम खुद ही तो मुझसे दूर जाना चाहती थी। अजियत किस बात की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। तुम्हारी हमेशा के लिए मुझसे जान छूट जाती। तुम्हें तो अपनी नई जिंदगी के लिए खुश होना चाहिए था। वो नरमी से उसके आंसू साफ करता संजीदगी से पूछ रहा था। ज़ोहरा ने भीगी शिकवा करती आंखों से उसे देखा था। बोलो, जवाब दो मुझे, क्यों डर गई थी। वो उसकी काली आंखों में अपनी गहरी काली आंखें गाड़ता बोला था। ज़ोहरा ने एड़ियां उठाते उसके गले में बाहें डाली थी। वो अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गई। वली सांस तक रोक गया, क्योंकि मैं आपके सिवा किसी की नहीं होना चाहती थी। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपके बगैर मर जाती साईं। वो फूट फूट कर रोती बोली थी। वली ट्रांस की सी कैफियत में उसे सुनता उससे गिर गिरफ्त मजबूत करके और उसका सर सहलाते गंभीर लहजे में कहा, मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा। मैं जानती हूँ आपने कभी मुझे गंदी नज़र से नहीं देखा। मैं बस गुस्से में बोल गई। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आपने मजबूर किया था। वो उसकी नरमी पाते पिघली थी। वो उसे अपने हसार में लिए खड़ा अपनी रगों में उतरते सुकून को महसूस कर रहा था। आपने भी तो मुझे नहीं बताया था ना कि मेरा निकाह आपसे हो रहा है। उसकी गर्दन से चेहरा निकालते उसने हबकी से उसे देखते कहा था। चेहरा हनोस भीग रहा था आंसुओं से। वली मुस्कुराया था उसकी हबकी पर। अगर बता देता तो फिर एतराफ़ी मोहब्बत कैसे सुनता मैं तुमसे। वली उसकी भीगी आंखों पर लब रखता गंभीरता से बोला था। चाहती हो मुझे? उसके माथे पर लब रखती पूछा। ज़ोहरा ने घबरा कर उसे देखा था। वो कब से बेबाकी से उसके सीने से लगी खड़ी थी। बोलो, चाहती हो मुझे? मोहब्बत करती हो ना मुझसे? वली उसकी थोड़ी उठाए गंभीर लहजे में बोला था। हाँ, चाहती हूँ आपको, बहुत से भी बहुत। इतनी कि मेरी चाहत की अब कोई हद नहीं रही साईं। बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। सुर्ख पड़ते उसकी आंखों में देखते ज़ोहरा ने इतराफ़ किया था। कब से? वो ट्रांस की सी कैफियत में बोला था। तब से जब से पहली बार आपको देखा था, आपकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखी थी। तब से जब आपने पहली बार इजहार किया था। तब से जब से आपने मुझ पर हक न होते हुए भी हक जताना शुरू किया था। वो नम आंखों से उसे देखती रोंदे लहजे में बोली थी। आज वो हर एतराफ़ कर देना चाहती थी, जो बहुत सालों से अपने दिल पर लिए घूम रही थी। वो बोझ उसके सीने पर सर रखे हल्का करना चाहती थी। वली ने उसका एतराफ़ी मोहब्बत सुनते बेइख्तियार झुकते उसका एक एक नक्श चुमा था, मोहब्बत से, अकीदत से। ज़ोहरा के चेहरे पर उसकी गुर्बत के कई रंग खिले थे। आप करते हैं ना मुझसे मोहब्बत? वो आंखों में अनजाना सा खौफ लिए उसे देख रही थी, कहीं वो उससे बदगुमान तो नहीं हो गया था। वली ने नफ़ी में सर हिलाया था, जबकि ज़ोहरा का चेहरा फीका पड़ा। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ तुमसे साईं की जान। मेरी मोहब्बत, इश्क, जुनून, दीवानगी, सबकी हदें बस तुमसे शुरू होते तुम पर ही रुक जाती हैं। वो उसके सर से सर टिकाए मोहब्बत से बोला था। ज़ोहरा नम आंखों से मुस्कुराती उसके सीने पर सर रखे आंखें मौन गई। जारी है।